بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس۔ آج جو ہم ٹاپک کر رہے ہیں وہ ہے سوشلائزیشن اینڈ پرسنالٹی۔ ٹھیک ہے، سوشلائزیشن کا چیپٹر میں نے پہلے بھی آپ کو پڑھایا تھا، پوائنٹس بھی اس کے بتائے میں نے آپ کو، اس کے ایجنسیز بتائیں کہ وہ کون سے سورسز ہوتے ہیں جو کسی فرد کی تربیت میں سوشلائزیشن میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ سوشلائزیشن جو ہے ویسے تو اس کا مطلب ہوتا ہے تربیت ہے، سیکھنا بھی ہے، لیکن سوشیالوجی میں سوشلائزیشن کہتے ہیں کہ معاشرے کا شہری بننا ہے، کہ فرد وہ سب کچھ سیکھتا ہے جس سے وہ معاشرے کا ایک مفید شہری بن سکے، اس کو ہم سوشلائزیشن کا نام دیتے ہیں۔ اور پرسنالٹی جو ہے، پرسنالٹی جو ہوتی ہے فرد کے کردار کو جو ہے وہ فرد کی پرسنالٹی ہوتی ہے، اور پرسنالٹی جو ہے از اے پروڈکٹ آف سوشلائزیشن، جو فرد سیکھتا ہے معاشرے کا شہری بننے کے لیے، جو کچھ اس کا کردار ہوتا ہے، وہ جو کچھ اس کی سوشلائزیشن ہوتی ہے وہ اس کی پرسنالٹی بن جاتی ہے۔ جیسے ہی فرد کی سوشلائزیشن ہوتی ہے ویسے ہی فرد کی پرسنالٹی ہوتی ہے، اور جس طرح کی وہ ہیبٹس جو ہے سوشلائزیشن کے ذریعے ڈیولپ کرتا ہے، جیسا ہی اس کا کریکٹر بنتا ہے وہی اس کی پرسنالٹی بن جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور جیسے ہی اس کے جو پرسنالٹی ٹریٹس ہوتے ہیں، اس کی خصوصیات جو ہوتی ہیں ایک انڈیویجول کی، وہ اس کی سوشل لائف سے بنتی ہے، کہ جیسے لوگوں سے، جس طرح کے لوگوں سے وہ انٹریکٹ کرتا ہے، جس طرح کا اس کا سوشل گروپ ہوتا ہے، جس طرح کا ماحول ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور جس طرح کہ وہ کسی بھی معاشرے میں یا سوسائٹی میں یا اپنے سوشل گروپ میں یا کسی بھی سچویشن میں وہ جو اپنے وہ رول سر انجام دے رہا ہوتا ہے، ویسے ہی اس کی پرسنالٹی بن جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ جو تمام ایکسپیرینسز جو وہ اپنی سوشل لائف میں سے حاصل کرتا ہے وہ اس کی پرسنالٹی کے بنانے میں اہم رول ادا کرتے ہیں، اور ایک انڈیویجول کا جو بیہیویئر ہوتا ہے وہ اس کی پرسنالٹی کو ڈپکٹ کر رہا ہوتا ہے، ظاہر کر رہا ہوتا ہے، اس کی ایکسپریشن ہوتا ہے اس کی پرسنالٹی کا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ بہت غصہ والے ہوتے ہیں، کچھ لوگ بہت جلدی ریئیکٹ کرتے ہیں، کچھ لوگ کول ہوتے ہیں، تو وہ جو ان کا جو بیہیویئر ہوتا ہے ڈیفرنٹ سچویشن میں وہ ان کی پرسنالٹی کو ظاہر کر رہا ہوتا ہے کہ ان کی پرسنالٹی جو ہے وہ کیسی ہے۔ کچھ لوگ جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ سوشل ہوتے ہیں، تو ایسی پرسنالٹی ایکسٹروورٹیو پرسنالٹی ہوگی، جس کو ہم اردو میں بیرون بے پرسنالٹی کہتے ہیں۔ کچھ لوگ انٹروورٹیو ہوتے ہیں، جلدی اوپن نہیں ہوتے، جلدی گھلتے ملتے نہیں ہیں، ان کا فرینڈز کا سرکل چھوٹا ہوتا ہے، ایسے لوگوں کو ہم ایک انٹروورٹیو پرسنالٹی کا نام دیتے ہیں۔ اور ایسے لوگ جو ہوتے ہیں کیونکہ ان کی سوشلائزیشن ایسے ماحول میں ہوئی ہوتی ہے جہاں پر جو ہے ان کا لوگوں کے ساتھ بہت زیادہ انٹریکشن نہیں ہوتا ہے، تو ایسے لوگ بھی پھر کیا ہے انٹروورٹیو پرسنالٹی کے حامل ہو جاتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ایسے بچے جو کہ سنگل پیرنٹ چلڈرن ہوتے ہیں، یا ایسے بچے جو نیوکلیر فیملی میں رہ رہے ہوتے ہیں، نیوکلیر فیملی میں جس میں جب مطلب کہ وہ جوائنٹ فیملی سسٹم میں نہیں رہتے، ان کے پیرنٹس کا علیحدہ ایک یونٹ ہوتا ہے، تو ایسے بچے جو ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ ایکسپریسو نہیں ہوتے، سوشل نہیں ہوتے، انہیں ایڈجسٹمنٹ میں زیادہ مشکل پیش آتی ہے۔ تو اس طرح ایسا ماحول، ایسی سوشلائزیشن فرد کی پرسنالٹی بنانے میں بڑا ہی اہم رول ادا کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ان کا جو بیہیویئر ہوتا ہے، جو انہوں نے اپنی سوشلائزیشن میں، اپنی گروپ لائف میں سیکھا ہوتا ہے، وہ ان کی پرسنالٹی کو ڈپکٹ کر رہا ہوتا ہے، ظاہر کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ پرسنالٹی جو ہے تو وہ ہوتی کیا ہے کہ مختلف کسی بھی شخص کے خواص کا جو مرکب ہوتا ہے وہ اس کی پرسنالٹی جو ہے وہ کہلاتی ہے۔ جیسے ینگ اینڈ میک کہتا ہے کہ معاشرتی تفعال کی بنیاد پر ہی شخصیت پیدا ہوتی ہے اور نشوونما پاتی ہے۔ تو معاشرتی تفعال مطلب سوشل انٹریکشن جو وہ لوگوں سے کر رہا ہوتا ہے، اور اس سے ہی اس شخص کی پرسنالٹی جو ہے وہ بن رہی ہوتی ہے۔ اگر ایک شخص کرمنل لوگوں کے ساتھ رہتا ہے یا کرمنل لوگوں کے ساتھ اس کا انٹریکشن ہوتا ہے، تو اس کی سوشلائزیشن میں جو کرمنل بیہیویئر جو ہوتا ہے وہ بہت زیادہ پایا جائے گا، اور وہ کرمنل بیہیویئر کو ظاہر کرے گا۔ اگر ایک شخص جو ہے وہ بہت زیادہ پائس لوگوں کے ساتھ، نیک لوگوں کے ساتھ، ریلیجیس لوگوں کے ساتھ رہ رہا ہے، انٹریکٹ کر رہا ہے، یا اس کے گروپ لائف ان کے ساتھ ہے، تو ایسا شخص جو ہے اس کی سوشلائزیشن بھی ویسی ہوگی،
اور اس کی پرسنالٹی بھی اس چیز پر بیس کرے گی. ایون اگر ہم سوسائٹیز کی بات کرتے ہیں تو ڈفرینٹ سوسائٹیز میں رہنے والے بچے جو ہوتے ہیں ان کا بیہیویئر بھی چینج ہوتا ہے اور ان کی پرسنالٹی فارمیشن بھی چینج ہوتی ہے. آپ دیکھ لیں کہ رورل اربن جو بچے ہوتے ہیں وہ بچے جو رورل سوسائٹی سے بلانگ کرتے ہیں وہ ڈفرینٹ ہوتے ہیں، اور وہ بچے جو اربن سوسائٹی سے بلانگ کرتے ہیں وہ ڈفرینٹ ہوتے ہیں. اسی طرح اگر ہم انٹرنیشنل بات کریں یا سوسائٹیز کی، اب عرب سوسائٹی کے بچوں کی سوشلائزیشن ڈفرینٹ ہوتی ہے. ایک تو ان کی نیشنل لینگویج جو عربک ہوگی، عربک ڈریس ہوگا، ان کی تمام ڈیلنگ آف لائف جو ہے وہ بھی بالکل ہی مکمل اسلام کے طور پر اسلامی ہوگی، تو ان کا پرسنالٹی بھی ویسی بنے گی. اسی طرح وہ بچے جو برہمنز ہیں، اگر وہ ہندو کلچر میں رہ رہے ہوتے ہیں اور برہمنز ہیں، اب برہمنز جو ہوتے ہیں وہ بہت اونچی ذات ہوتی ہے انڈیا میں، ٹھیک ہے، کیونکہ انڈیا میں 4 ذات پائی جاتی ہیں جس میں برہمنز ہیں، کشتری، ویش اینڈ شودر ہوتے ہیں. تو برہمنز جو ہوتے ہیں جو ان کے ریلیجیس لحاظ سے بہت زیادہ ہوتے ہیں اور بڑی اونچی ذات ہوتی ہے، تو وہ تو ہندی لینگویج بھی سیکھتے ہیں اور وہ ویسا ہی ڈریس اپ ہوتے ہیں جیسا کہ برہمنز کا ہوتا ہے، اور they don't share food with Muslims and praying for the sun and the idols in the temples. اور وہ اپنے مندر میں بتوں کی پوجا کر رہے ہوتے ہیں، اور ویسے ہی ان کی پرسنالٹی فارمیشن ہوتی ہے جیسے ہی ان کا گروپ ہوتا ہے. اسی طرح اگر ہم، یہ تو ہوگی سوشلائزیشن اینڈ دا پرسنالٹی. اسی طرح اگر ہم پاکستانی کلچر کی بات کرتے ہیں تو پاکستانی سوسائٹی میں جیسا کہ بچوں کو اردو سکھائی جاتی ہے یا کوئی بھی ان کی جو نیٹیو یا لوکل لینگویج ہوتی ہے، اور وہ اپنا لوکل ڈریس پہنتے ہیں، اور مسلمان کیونکہ بائی برتھ وہ مسلمان پیدا ہوتے ہیں ایسے بچے، تو انہیں قرآن سکھایا جاتا ہے انہیں جو ہے، اور وہی وہ بچے پروفیشن اڈاپٹ کرتے ہیں موسٹلی جو ان کے پیرنٹل پروفیشن ہوتا ہے. ایسے بچے جن کا عرب سوسائٹی میں ہوتا ہے سوشلائزیشن، ان کی سوشلائزیشن ڈفرینٹ ہوتی ہے. ایسے ہندو سوسائٹی والا بچہ جو ہوتا ہے اس کی بلیفس، اس کے سوشلائزیشن ویسی ہی ہوگی جیسا کہ اس کے سوسائٹی کے لوگوں کا ہوگا، جو اس کے پیرنٹس کا ہوگا. تو اس لیے یہ سوشلائزیشن اور پرسنالٹی کا بڑا ہی اہم رول ہے، آپس میں بہت گہرا لنک ہے کہ جیسے ہی بچے کی سوشلائزیشن ہوگی ویسے ہی اس بچے کی پرسنالٹی فارمیشن ہوگی. اب ہم بات کرتے ہیں پرسنالٹی کی. تو میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ پرسنالٹی کیا ہوتی ہے. پرسنالٹی از دا پروڈکٹ آف سوشل انٹریکشن ان گروپ لائف. ٹھیک ہے، آکبرن اور نمکوف کے مطابق پرسنالٹی کیا ہے؟ دا انٹیگریشن آف فزیولوجیکل بیہیویئر ان دا انڈیویژل انکلوڈنگ سینٹیمنٹس، ایٹیٹیوڈ، آئیڈیاز، ہیبٹس اینڈ اسکلز دیٹ از مینٹل اینڈ ایموشنل بیہیویئر. ٹھیک ہے، تو پرسنالٹی اس چیز کا جو ہوتا ہے پروڈکٹ ہوتا ہے، جو سوشل انٹریکشن ہوتا ہے کسی بھی شخص کا اپنے گروپ کے اندر. اسی طرح سوشلائزیشن اینڈ کلچر کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو سوشلائزیشن اینڈ کلچر بھی آپس میں بہت زیادہ لنک ہوتا ہے. دا سوشلائزیشن ویسے ہی ہوگی اس بچے کی، اسی پیٹرن کے مطابق ہوگی جیسا کہ اس سوسائٹی کا کلچر ہوگا، کیونکہ کلچر بھی فرد کی سوشلائزیشن میں بڑا ہی اہم رول ادا کرتا ہے، اور ایک فرد کی سوشلائزیشن اس کے کلچر کے مطابق ہوگی، اور یہ چیز جو ہے ایک فرد کی پرسنالٹی میں اہم رول ادا کرتی ہے اور اس پر اثر انداز ہوتی ہے. جیسا کہ ایک پرسنالٹی فارمیشن میں ایک فرد کا ایک ایلیمنٹ اس کی ہیریڈیٹی ہوگی، ورثہ ہوگا، وہ بایولوجیکل تھنگس ہوں گی جو ایک بچہ اپنی فیملی سے، اپنے پیرنٹ سے انہیرٹ کرے گا. آئی کلر ہے، ہیئر کلر ہے، اس کی ہائٹ ہے، اس کے باڈی آرگنز ہیں. ٹھیک ہے، اس طرح اس کا نروس سسٹم بھی ہوگا، یہ بھی اس کی باڈی اسٹرکچر، یہ اس کا بایولوجیکل فاؤنڈیشن ہے، اور اس کی ہیریڈیٹی ہے جو کہ ایک فرد اپنے گلینڈز ہیں جو اپنی فیملی سے لے گا. اچھا، یہ جو ہیریڈیٹی ہے یہ بھی فرد کی جو ٹریٹس اور کیریکٹرسٹکس جو کہ وہ بائی برتھ ایک بچہ جو ہے لیتا ہے، اب اس کا ورثہ ہے اس پر وہ جو کرتا ہے.
اور ویسے ہی بچے کی پرسنالٹی فارمیشن ہوگی. انوائرمنٹ بھی ایک بڑا ایلیمنٹ ہے ایک بچے کی پرسنالٹی فارمیشن میں. ایک فرد کی پرسنالٹی جس میں نیچرل انوائرمنٹ بھی آ جائے گا, ٹھیک ہے, اور اس کے علاوہ کلچرل انوائرمنٹ بھی آ جائے گا, ٹھیک ہے. تو نیچرل انوائرمنٹ ہے جیسا کہ آپ بات کرتی ہیں کہ کوئی لوگ جو ہے وہ جو ہے ہلی ایریاز میں رہ رہی ہیں, تو وہ اس کا نیچرل انوائرمنٹ ہے جو اس کو ملے گا. تو وہاں کے جو ہلی ایریاز کے لوگ جو ہوتے ہیں وہ سخت جان ہوتے ہیں, اسٹرانگ ہوتے ہیں, اور وہ لوگ جو کہ پلین ایریاز میں رہ رہے ہوتے ہیں ان کی پرسنالٹی جو ہوتی ہے وہ تھوڑی سی چینج ہوتی ہے. اب ہم بات کرتے ہیں جو آپ کا مین ٹاپک ہے. پہلے تو آپ کا مین ٹاپک تھا سوشلائزیشن اینڈ دا پرسنالٹی. اب جو دوسرا ٹاپک آپ کے سلیبس کے مطابق ہے وہ ہے کلچر اینڈ پرسنالٹی. تو کلچر اور پرسنالٹی بھی ایک دوسرے پر افیکٹ کرتے ہیں. جیسے میں نے بتایا ہے کہ کلچر کے اندر ایک ڈائنامک ٹریٹ ہوتا ہے. ڈائنامک مین حرکی, ٹھیک ہے, اور ایک ہوتا ہے ورڈ اسٹیٹک بولتے ہیں. اسٹیٹک ہوتا ہے ساکن. دو ورڈس ہیں ڈائنامک اور اسٹیٹک. تو کلچر جو ہوتا ہے وہ ڈائنامک ہوتا ہے, مطلب اس میں حرکی پائی جاتی ہے. کلچر میں وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ تبدیلی پائی جاتی ہے. جیسا کہ کلچر چینج ہوتا ہے وقت کے ساتھ ساتھ, آپ اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں کہ ہمارے بھی کلچر میں بہت زیادہ تبدیلی آ گئی ہیں. تو یہ اس کی ایک ٹریٹ ہے کلچر کا کہ اس میں ڈائنامک کریکٹرسٹکس پائی جاتی ہیں کہ کلچر جو ہوتا ہے وہ موڈیفائڈ ہوتا ہے, تبدیل ہوتا ہے, ریپلیس بھی ہوتا ہے. اور جیسا کہ کلچر تبدیل ہوتا رہتا ہے اور جو اس کا ڈائنامک کریکٹر آف کلچر ہے وہ بنیادی ہوتا ہے, اور جیسے جیسے سوسائٹی کی نیڈس تبدیل ہوتی رہتی ہیں ایسا ہی کلچر بھی تبدیل ہوتا رہتا ہے. اور یہ چیز جو ہے وہ فرد کی پرسنالٹی پہ بڑا ہی اہم رول ادا کرتی ہے, اور فرد کی پرسنالٹی جو ہوتی ہے وہ بھی تبدیل ہوتی رہتی ہے. اب کلچر جو ہے کہ جو کچھ ہم اپنی ہیریٹیج سے حاصل کرتے ہیں وہ ہمارا کلچر ہے. جو فرد اپنے رولز پرفارم کرتا ہے اور اپنی جنریشن کے لیے جو بھی کچھ چھوڑتا ہے وہ بھی فرد کا کلچر ہے. کلچر جو ہوتا ہے کسی بھی فرد کے لیے اس کا گائیڈنگ سٹار ہوتا ہے اس کی سوشل لائف کے لیے کہ اس نے اپنی زندگی کیسے گزارنی ہے. اور کلچر ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم نے کیسے بیہیو کرنا ہے اور اپنے رول کو کس طرح بھی سوشل سچویشن میں سر انجام دینا ہے. دوسری چیز جو فرد کی پرسنالٹی پر اثر انداز ہوتی ہے وہ سوشل گروپ ہے, کہ فرد وہ سوشل گروپ جس میں فرد اپنی زندگی گزارتا ہے اس کی پرسنالٹی فارمیشن میں بڑا ہی اہم رول ادا کرتی ہے. جو کچھ اپنے گروپ کی وہ نارمز معمولات کو سیکھتا ہے, ٹھیک ہے, وہ فرد کی پرسنالٹی کا حصہ بن جاتی ہیں. اور ویسا ہی آپ دیکھتے ہیں کہ اگر کسی فرد کا سوشل گروپ ایسا ہے, اگر آپ ٹین ایجرز کی ایگزامپلز لیتے ہیں, اگر کوئی اسموکنگ کرتا ہے تو وہ بچہ بھی اس میں بھی یہ جلد چیز ڈیولپ ہو جائے گی, وہ بچہ بھی اسموکنگ کرنا شروع کر دے گا. اگر بڑے اچھے بچوں کا گروپ ہے جو کہ پڑھے لکھے ہیں, ٹھیک ہے, جو پڑھاکو ہوتے ہیں یا اسٹڈیز کو پسند کرتے ہیں, پڑھنا پسند کرتے ہیں, تو اس بچے میں بھی یہ چیز ہیبٹ ڈیولپ ہونا شروع ہو جائے گی. اچھا, اگر ایسا گروپ ہے جو ڈیوینٹ ہے, جو رولز اینڈ ریگولیشنز کو توڑتا ہے, کرمنل ٹائپ کا ہے, تو اس بچے میں بھی یہ چیز آ جائے گی ٹینڈنسی کہ وہ بھی لا کو بریک اپ کرے گا, ڈیوینٹ بیہیویئر اختیار کرے گا, ڈیلنکوینٹ بیہیویئر اختیار کرے گا. تو اس طرح فرد کی پرسنالٹی فارمیشن میں جو اس کا سوشل گروپ ہوتا ہے وہ بھی بڑا ہی اہم رول ادا کرتا ہے. اور جس طرح کے کلچر میں بچہ رہ رہا ہوتا ہے ویسے ہی وہ اس کلچر کو ایڈاپٹ کرنا شروع کر دیتا ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ مائیگریٹ ہو کر یہاں سے اگر یورپی کلچر میں چلے جاتے ہیں یا باہر کے ممالک میں چل جاتے ہیں تو ان کے بچے بھی اسی کلچر کو ایڈاپٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں جیسا جس کلچر میں وہ رہ رہے ہوتے ہیں. اور بچوں کی پرسنالٹی بھی ویسے ہی شیپ اپ ہونا شروع جاتی ہے جیسا کہ وہاں کا کلچر ہوتا ہے. ایون کہ وہ لینگویج بھی وہی بولتے ہیں, وہ اپنی نیٹیو لینگویج کو چھوڑ دیتے ہیں بلکہ وہ وہی لینگویج بولیں گے جس کلچر میں رہ رہے ہوتے ہیں. جیسے انگلش بولیں گے وہ بچے, ویسا ہی ڈریس اپ ہوں گے, ویسے ہی وہ فیسٹیولز تہواروں کو سیلیبریٹ کریں گے جیسا کہ وہاں کی جس کلچر میں وہ رہ رہے ہوتے ہیں. تو اس طرح کلچر بھی پرسنالٹی پر اثر انداز ہوتا ہے, اور پرسنالٹی جو ہوتی ہے وہ بھی کلچر پر اثر انداز ہوتی ہے. بیئرنگ آف کلچر اپون پرسنالٹی,
تو if it is the culture in the lab which we shape ourselves as اسلم، اقبال، اسماعیل، جمیل اینڈ سلیم، تو ویسے ہی ہم وہ پرسنالٹیز پروڈیوس کریں گے جیسا کہ کلچر ہوگا. ٹھیک ہے. اب ہم اپنی ڈیلی لائف میں بہت سارے لوگوں سے ملتے ہیں اور اس کے علاوہ بہت سارے جو ہمارے ممبرز ہوتے ہیں فیملی کے، تو جیسے ہی ورائٹی آف پیپل ہوتا ہے جو کہ ہماری گروپ میں شامل ہوتے ہیں، ہماری فیملی میں ہوتے ہیں، اور ان کے بیہیویئر بھی ڈفرینٹ ہوتے ہیں. تو یہ جو ڈفرینٹ لوگوں کا جو ایگریگیشن ہوتا ہے، اکٹھا ہوتا ہے، وہ ہمارے کلچر کی پیداوار ہوتا ہے. ٹھیک ہے. جو وہ لینگویج بول رہے ہوتے ہیں، جو وہ جیسچرز، حرکات شو کر رہے ہوتے ہیں کمیونیکیشن میں، تو وہ پھر جو ہوتے ہیں وہ ایک فرد کی جو ہوتا ہے پرسنالٹی پر اثر انداز ہو رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اب جیسے کہ آپ دیکھ لیں کہ ایک پودا ہے، اس کو اگنے کے لیے بہت ساری چیزیں چاہیے ہوتی ہیں. مطلب ایک سیڈ آپ زمین میں لگاتے ہیں، اسے ایک بڑا فیزیبل انوائرمنٹ چاہیے کہ اسے کھاد بھی چاہیے، اسے پانی بھی چاہیے، اسے سن لائٹ بھی چاہیے، اسے ہوا بھی چاہیے، اسے مٹی بھی چاہیے، اسے پانی بھی چاہیے. اگر یہ سارے انگریڈینٹس ہوں گے تو ایک سیڈ جو ہے اسے پودا بنے گا چھوٹا سا، پھر وہ گرو اپ ہوتا جائے گا. اسی طرح ایک بچہ جو ہوتا ہے جب وہ اس دنیا میں آتا ہے تو اسے بھی سارے چیزیں چاہیے ہوتی ہیں اس کی اس پرسنالٹی فارمیشن کے لیے، اس کی گروتھ کی ڈیولپمنٹ کے لیے. تو اس میں جو ہے تو وہ یہ سب وہ ماحول سے لے گا، وہ اپنے سوشل گروپ سے لے گا، وہ اپنی فیملی سے لے گا، وہ اپنے کلچر سے لے گا. ٹھیک ہے. تو یہ سب چیزیں جو ہوتی ہیں وہ اس کی پرسنالٹی فارمیشن میں اہم رول ادا کر رہی ہوتی ہیں. آپ دیکھ لیں کہ جیسا کہ اگر کوئی پنجاب میں رہ رہا ہوگا، پنجابی کلچر اڈاپٹ کرے گا تو اس کی پرسنالٹی فارمیشن ویسی ہوگی. وہ لوگ جو کہ ناردرن ایریاز میں رہ رہے ہوتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں ناردرن ایریاز کے لوگ جنگجو بھی ہوتے ہیں، بدلہ بھی لیتے ہیں، اس کے علاوہ بہت زیادہ مہمان نواز بھی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. وہ سخت جان بھی ہوتے ہیں. جو بلوچستان اور جو ہمارے جو ہے فاٹا کے ایریاز کے لوگ رہتے ہیں، یا ٹرائبل ایریاز میں رہتے ہیں، جو قبائلی علاقے ہوتے ہیں، اس کے علاوہ جو پختون ہوتے ہیں، تو وہ اس طرح کی ان کی پرسنالٹی بنتی ہے. ٹھیک ہے. تو کیونکہ ان کا کلچر کا یہ سب چیزیں حصہ ہوتی ہیں، تو ویسے ہی اس بندے کی پرسنالٹی بھی بن جاتی ہے. اب ہے بیسک پرسنالٹی ٹائپ، BPT، بیسک پرسنالٹی ٹائپ. اینڈ ادر انٹرسٹنگ لائن آف ایک جو ہے کارڈنیئر نے the role of culture in producing the basic personality type towards adjustment and maladjustment. So emotional attitudes which make a man happy or unhappy, normal or abnormal in his life as generally produced and developed early in life. It calls our attention to the family patterns of living in the given culture. So how the children are treated in the culture with respect to their basic needs of feed, shelter and affection. یہ اس کی basic needs ہیں. اس کے علاوہ ڈسپلن گورننگ دا بیہیویئر آف چلڈرن ان دا فیملی. تو وہ بچے جو کہ ڈیموکریٹک فیملی میں رہتے ہیں، ڈیموکریٹک فیملی میں وہ بچے ہوتے ہیں جن کی اوپینین کو مطلب ایک تو پہلے تو یہ ہے کہ بچے کی بیسک نیڈس کو پورا کیا جاتا ہے، پھر اس کی جو اوپینینس کو ویٹیج دی جاتی ہے، اور ویسا ہی اس بچے کا پرسنالٹی بنتی ہے. تو دا رول آف کلچر ان شیپنگ دا بیسک پرسنالٹی ٹریٹس فرام دا پوائنٹ آف ویو آف روتھ بینڈکٹ کا از فرام کلچرل کانفیگریشن. تو جیسے ہی اس بچے کو انوائرمنٹ ملے گا اور اس کی فیملی اس میں اہم رول ادا کرتی ہے، ویسے ہی بچے کی پرسنالٹی بنے گی. ٹھیک ہے. جیسے کہ اس نے اگزامپل دی ہے پیوبلا اور ڈیوبرس کلچر کی. تو یہ بڑے پریمیٹیو کلچرز ہیں، قدیم کلچر ہیں. پیوبلا کلچر کے جو لوگ ہوتے ہیں یہ امریکن انڈینز ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ انٹروورٹیو ہوتے ہیں، شائع ہوتے ہیں، ان میں بہت سوبرٹی پائی جاتی ہے اور ان اوفینسونیس ہوتے ہیں. جو ڈیوبرس کلچر کے لوگ ہوتے ہیں یہ بہت زیادہ ایکسٹروورٹیو ہوتے ہیں، جنگجو ہوتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، ان میں ہاسٹیلٹی پائی جاتی ہے، اپنا لا کو بریک اپ کرتی ہیں، میجک کرتی ہیں. تو اس طرح دیکھ لیں کہ دونوں جو کلچر ہیں کہ لوگ ہوتے ہیں وہ ڈیفرینٹ ہوتے ہیں، کیونکہ ان کے کلچر بھی ڈیفرینٹ ہے تو ان کی پرسنالٹیز جو ہوتی ہیں وہ بھی ڈیفرینٹ ہے. اس سے کیا ثابت ہوا کہ کلچر جو ہوتا ہے وہ
کسی بھی فرد کی پرسنالٹی فارمیشن میں بڑا اہم رول ادا کرتا ہے، اور جس طرح کا ہی فرد کا کلچر ہوگا ویسے ہی اس کی پرسنالٹی فارمیشن ہوگی۔ اسی طرح اگر ہم بات کرتے ہیں نارمل اینڈ اب نارمل پرسنالٹیز کو ڈفرینس میں، تو اکارڈنگ ٹو میرل دا نارمل پرسنالٹی از دا ون ہوز ایکٹیویٹیز آر ریلائبل اینڈ پریڈکٹیبل۔ پریڈکٹیبل مین کیا ہے کہ ہمیں پتہ ہوگا، پریڈکشن سے ہے پریڈکٹیبل کہ جسے پیشن کو ہی کرنا ہے کہ فلاں فرد جو ہے وہ اس طرح کی سچویشن میں ایسا ریئیکٹ کرے گا، ایسا اپنا رول سر انجام دے گا، تو یہ ہماری پریڈکشن ہوتی ہے۔ تو یہ نارمل پرسن کا ہمیں پتہ ہوگا کہ وہ اپنے رول کو صحیح طریقے سے انجام دے گا، وہ ایک اپنی جو ہے گروپ بیہیویئر اس کا بہتر ہوگا، اور وہ اپروپریٹ جو ہے وہ رول ادا کرے گا اپنے گروپ میں۔ اس کے علاوہ جو اب نارمل پرسنالٹی ہوتی ہے تو اس کا ہم پریڈکٹ کریں گے کہ وہ اس کا رول صحیح نہیں ہوگا، وہ جو ہے وہ ڈیوینٹ ہوگا، وہ اپنا جو ہے گروپ میں اپنا رول صحیح طریقے سے سر انجام نہیں دے پائے گا، ٹھیک ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو ایک پرسن کی پرسنالٹی ہوتی ہے وہ اس کے کلچر کا ریفلیکشن ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ نارمل بھی ہو سکتی ہے، وہ اب نارمل بھی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، تو وہ اس کے کلچر پر ڈیپینڈ کر رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب ایک فرد جو ہوتا ہے وہ اپنے کلچر کی نارمز کو فالو کرے گا، تو اس طرح جو ہے اس کی پرسنالٹی نارمل ہوگی۔ اب بیئرنگ آف پرسنالٹی آن اے کلچر، تو پرسنالٹی اٹ سیلف کیا ہے، ایک یہ بھی چینجنگ فیکٹر ہوتا ہے۔ تو کلچر جو ہوتا ہے وہ تبدیل ہو سکتا ہے سلو پروسیس کے ذریعے۔ انڈیویجول پیکولر، دا انڈیویجول جو ہوتا ہے ایز اے ممبر آف سوسائٹی، مٹیریل ہے، نان مٹیریل اس کا کلچر ہے، تو یہ دونوں چیزیں بھی فرد کی پرسنالٹی پر اثر انداز ہوتی ہیں، اور فرد جو ہوتا ہے وہ اپنے ایکسپیرینسز سے سیکھتا ہے، اور اسی ایکسپیرینسز کو وہ مد نظر رکھ کر اس کی پرسنالٹی فارمیشن ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے اس میں سے یاد جو کرنا ہے وہ آپ کلچر اینڈ پرسنالٹی والے ٹاپک کو کریں گے، ٹھیک ہے، اور اس میں کلچر اور سوشل گروپ کو بھی ایڈ کریں گے۔ پھر بیسک پرسنالٹی ٹائپ میں تھوڑا سا کیجئے گا آپ اس میں سے، پیوبولا اور ڈیورس کی بھی آپ ایگزامپلس دے سکتے ہیں، نارمل پرسنالٹی بھی آ جائے گی۔ اور اس کے علاوہ آپ جو ہے اس کے علاوہ اس سے پہلے جو میں نے آپ کو ٹاپک کروایا ہے جو ہے آپ کا سوشلائزیشن دا پرسنالٹی والا، اس کو بھی آپ اس میں کریں گے۔ اس میں پھر آپ سعودی کلچر کی اگزامپل پٹ اپ کریں گے، برہمنس انڈین کلچر کی، پاکستانی کلچر کی، یہ بھی آپ اس میں اپنے اس ٹاپک میں سوشلائزیشن اینڈ پرسنالٹی والے ٹاپک میں آپ اس میں جو ہے وہ ایڈ کریں گے۔ تو اسٹوڈنٹس آپ کا یہ ٹاپک کمپلیٹ ہے۔ اگر آپ کو کوئی مسئلہ آ رہا ہے تو یو کین آسک می سیپریٹلی، اوکے۔ اللہ حافظ۔